اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج سنبلہ۔ برج سنبلہ، جس کو انگلش میں ورگو کہتے ہیں۔ برج سنبلہ کی شخصیت کا بنیادی لفظ میں تجزیہ کرتا ہوں۔ برج سنبلہ کا نشان دوشیزہ ہے۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ برج سنبلہ کا بنیادی عنصر خاکی ہے۔ برج سنبلہ ماہیت کے لحاظ سے زوجستین ہے۔ برج سنبلہ کے اندر سیارہ عطارد کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ برج سنبلہ کے اندر سیارہ زہرہ کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ برج سنبلہ کا موافق رنگ نیلا ہے۔ برج سنبلہ کا موافق دن بدھ ہے۔ برج سنبلہ کی موافق دھات کاپر ہے۔ برج سنبلہ کے موافق نگینے پکھراج اور زرکون ہیں۔ برج جوزہ کی طرح برج سنبلہ کا حاکم سیارہ بھی عطارد ہے، اسی لیے اس کی بعض خصوصیات برج جوزہ سے ملتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں برجوں کے افراد کی آپس میں نہیں بنتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک جیسی خصوصیات کے لوگ آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ ایک اچھے دوست، اچھے ملازم اور اچھے شریک حیات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جلد مان جانے والے اور قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ خوش گفتار، با اخلاق اور نفیس شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ سماج میں خدمت گزار مشہور ہوتے ہیں۔ یہ اگر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ بھی کر پائیں تو ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے ان کے بہت سے کامیاب لوگوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک منفی خصوصیت جو اس برج کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بغور دیکھتے ہیں اور ان کی تنقید کیے بغیر نہیں رہتے، اس لیے لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں وہمی مشہور ہو جاتا ہے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ اگرچہ غور و فکر کرتے ہیں لیکن کم ہی عملی اقدامات کے ذریعے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مستقل مزاج اور قربانی والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بہترین منصوبہ بندی اور لاہ عمل سے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی لیے یہ بہترین تاجر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ذائچے میں دیگر عناصر منفی اثرات مرتب کر رہے ہوں تو اس برج کے افراد فراڈی اور دھوکے باز مشہور ہوتے ہیں۔ سنبلہ افراد اپنی خوراک پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ غیر معیاری کھانا کھانے پر بھوکا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سنبلہ افراد اس قدر محنتی اور ذہین ہوتے ہیں کہ وہ سونے میں تولے جانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن تفریح کی طرف زیادہ رجحان نہیں رکھتے، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ انہیں آتشی بروج کے جوش و خروش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں آتشی بروج کی خود اعتمادی کے رجحان کو بھی اپنانا چاہیے۔ سنبلہ افراد میں عزت نفس کی کمی ہوتی ہے۔
यूं लगता है जैसे मेहनत इनके मुकद्दर में लिख दी गई हो और अपने हिस्से से ज़्यादा मुशक्क़त करके भी इन्हें सिला निस्बतन कम मिलता है। वो अपने वसाइल को निहायत एहतियात से इस्तेमाल में लाते हैं और चाहते हैं कि बुढ़ापे में वो किसी भी कीमत पर किसी के मोहताज ना रहें। वो किसी भी मामला की ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करते हैं। इन्हें ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बेहद मेहनत व मुशक्क़त करना पड़ती है। सुंबला अफराद अपने हकूक़ का मुतालबा करने से कतराते हैं। इस तरह ना चाहते हुए भी अपनी ज़ात की नफ़ी करके इज़्ज़त नफ्स में कमी कर देते हैं। सुंबला अफराद जिस काम में हाथ डालते हैं इसमें अपनी सलाहियतों से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। वो दुनिया को एक मंतकी मकाम समझते हैं, चुनाचा सबसे पहले अपना नस्ब-ओ-लैन समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसे पूरा करने के लिए तगो-दो करते हैं। इनका लहजा इतना तरश होता है कि कमज़ोर या असूल पसंद अफराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सुंबला अफराद गहरी दिमागी क़ुव्वतों के मालिक होते हैं और वो इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो मसनूईपन और बददियानती को नापसंद करते हैं। वो बहुत आला पाए के तहकीकी रिपोर्टर साबित होते हैं। सुंबला अफराद मनकसरल मजाज होते हैं। अक्सर वो पसे पर्दा तार हिलाने वाले होते हैं। वो अपनी कारकर्दगी की कवरेज कराना पसंद नहीं करते। अगर वो मशहूर हो जाएं तो इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल जान फशानी के साथ किया होता है। इन्हें अपने हुनर और फ़न की तमाम बुनियादी तफसीलात का इल्म होता है। वो मुआशरे के सामने आने में शर्म और बेचैनी महसूस करते हैं। सुंबला अफराद को चाहिए कि लोगों की तारीफ़ करना सीखें और अगर कोई इनकी तारीफ़ करे तो इसे कबूल करे। वो अक्सर अपने जज्बात के इजहार पर बंद बांध कर रखते हैं। ये फितरत के करीब रहते हैं और किसी पार्टी में हल्ला गुल्ला की बजाय किसी पुरफजा मकाम पर पैदल चलने को तरजीह देते हैं। सुंबला अफराद महसूस करते हैं कि वो जो भी काम करें मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ करें। वो मोहब्बत करते हैं तो टूट कर और मोहब्बत की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी ग्रेज नहीं करते। सुंबला अफराद अपनी मोहब्बत का इजहार आसानी से नहीं करते। अपने दिल को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए अपने जज्बात के इजहार में बुखल से काम लेते हैं। लेकिन जब वो मोहब्बत करना शुरू करते हैं तो फिर ताउम्र करते ही चले जाते हैं। सुंबला अफराद किसी के जज्बात से खेलना पसंद नहीं करते और सारी ज़िंदगी अपनी शरीके हयात के साथ वफादार रहते हैं। सुंबला अफराद के तजस्सुस की कभी तस्कीन नहीं होती। ये ज़हीन और जिस्मानी तौर पर मुस्तकिल हरकत में रहते हैं। इनके पास इस कदर असाबी तवानाई होती है कि वो इनकी कमज़ोरी में बदल कर रह जाती है और बरसों बाद इन्हें समझ आती है कि इस तवानाई को मुस्बत अंदाज से क्यों कर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुंबला अफराद मुतासरकुन हद तक मुनज़्ज़म होते हैं, लेकिन पेचीदा असाबी निज़ाम और इज़्ज़त नफ्स की कमी के एहसास की वजह से वो अक्सर मुतफक्कर रहते हैं। सेहत के जज्बाती और रूहानी पहलू के साथ इनका ताल्लुक़ बहुत देर बाद पैदा होता है। वो मरीज़ों के लिए मसीहा साबित होते हैं। सुंबला अफराद वफ़ादार और काबिल भरोसा होते हैं। घरेलू मसला हो या हस्पताल का मामला हो, इन पर एतमाद किया जा सकता है। वो तमाम हदायत अहसन तरीके से सरंजाम दे सकते हैं। वो किसी रोते के आंसू पूंछना और किसी गिरे हुए का हाथ पकड़ना कभी नहीं भूलते। वो जितनी खुश असलूबी से असूलों की पैरवी करते हैं, इतनी ही खुश असलूबी से लोगों को असूलों की तालीम दे सकते हैं। वो एक अच्छे मुकर्रर, खतीब और उस्ताद होने की आला सलाहियतों के हामिल होते हैं। सुंबला अफराद तदरीस
اور اصول و ضوابط کے اندر اس قدر پکے ہوتے ہیں کہ اپنے اصولوں کے خلاف چلنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی بات ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ وہ تنقید کے معاملے میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں اور اخلاق پرست بھی ہوتے ہیں۔ وہ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، متاثر کن با اصول اور با مقصد لوگ ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، زندگی کو اپنے فلسفہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ الفاظ بڑی جامعیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں عمدہ دلائل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عمدہ ڈیزائن بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، ہر معاملے میں سرجری کی سی نفاست اور نزاکت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہوں تو لازمی بات ہے کہ وہ سرجن بھی ہوں گے۔ سنبلہ افراد اپنی زندگی میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں اور معاشرے کے اہم افراد میں شامل ہونے کے متمنی ہوتے ہیں۔ سنبلہ عورت۔ سنبلہ عورت اکثر ایک لیڈر، استاد یا سربراہ ہوتی ہے۔ اس کا خاکی مزاج اسے زندگی کے مادی پہلوؤں، محنت، رجت پسندی، حساب کتاب اور تیزی کی طرف مائل کرتا ہے۔ سنبلہ عورت ساحرانہ قوتوں کی مالک ہو سکتی ہے۔ سنبلہ عورت اپنی ذات میں انجمن ہوتی ہے۔ سنبلہ عورت تنقید کرنا بھی پسند کرتی ہے، لیکن اس کی تنقید لوگوں میں تبدیلی لانے کی خواہش کی بجائے اضطرابی بہاؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود سخت قسم کی نقاد سنبلہ عورت دائرۃ البروج کی تمام عورتوں سے زیادہ تسلیم و رضا کی پیکر نظر آتی ہے۔ وہ ہمیشہ وفاداری کا رجحان رکھتی ہے۔ وہ اپنے متعلقین کی خوبیوں کی تعریف کرنے، ان کی غلطیوں کو قبول کرنے اور ان کی پشت پناہی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سنبلہ عورت محبت کی کنیز ہوتی ہے اور اپنے محبوب کی خواہشات کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ وہ وقت کی پابندی کرتی ہے اور اپنی پسند کی کیسٹیں وغیرہ خریدتی ہے۔ سنبلہ عورت تکمیل پسند ہے، چنانچہ وہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جو کہ مکمل شخصیت کا مالک ہو۔ سنبلہ عورت عقابی نظروں کی مالک ہوتی ہے اور اپنے جیون ساتھی کے لباس کے ہر دھبے، چہرے کے ہر سلوک اور سگریٹ کی راکھ کا باقاعدہ نوٹس لیتی ہے۔ وہ خوشبویات کے ضمن میں بھی بڑی حساس ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر سنبلہ عورت ایک بار اپنے ممانعات سے آزاد ہو جائے تو وہ زیادہ پرکشش اور دل فریب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جو نہ صرف بناؤ سنگھار پر زیادہ توجہ دیتی ہے بلکہ دوسروں کی خوبصورتی ہمیشہ اسی کے مد نگاہ رہتی ہے۔ یہ ایک بہترین محبوبہ اور شریک حیات ثابت ہوتی ہے۔ یہ اپنے خاندان کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتی ہے اور انتھک محنت سے اپنے بچوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچا کر دم لیتی ہے۔ اگر ذائقے میں دیگر عناصر منفی اثرات مرتب کر رہے ہوں تو یہ انتہائی بد مزاج اور غسیلی عورت ہوتی ہے جس کے شر سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔